سیر اعلام نبلا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 629 حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی خلافت کا زمانہ تھا، اختلافات پیدا ہو رہے تھے، اور اسی دوران ہی پھر ایک نیا فرقہ بھی جنہوں نے بظاہر آپ کی محبت کا لیبل لگایا، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میری سند ہے بغداد شریف والی، انہی کے ذریعے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ تشریف لائے تو مجمع عام میں شخص کھڑا ہو گیا، دو بندے، ایک کا نام ابن القوا تھا، دوسرے کا نام قیس تھا۔ یہ دونوں جو ہیں انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، الا تخبرنا عن مسیرک ھذا الذی سرت فیہ، آپ اپنا پس منظر سارا جو ہے وہ ہمیں بتائیں کہ یہ خلافت کا آپ کا کیا معاملہ ہے، یہ شروع سے آپ کی خلافت تھی اور آپ نے 3 شخصیات کے عہد میں صبر کیا اور اپنا حق انہیں دیے رکھا، یا آپ کی باری چوتھے نمبر پر تھی؟ اور اس میں انہوں نے بھی یہ تاثر دیا کہ آپ کے لیے تو وصیت تھی، جس طرح کے روافظ اس وقت یہ شور مچا رہے تھے کہ آپ وصی ہیں، خلافت بلا فصل آپ کی ہے، یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، اما ان یکون عندی عہد من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک فلا، جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی عہد کیا ہو کہ علی میرے بعد تم خلیفہ ہو، فرمایا فلا، ایسا کوئی عہد نہیں ہوا۔ فرمانے لگے واللہ ان کنت اول من صدق بہ فلا اکون اول من کذب علیہ، جب رب نے مجھے یہ شان دی ہے کہ میں نے سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، یعنی وہ ایمان لانے کا جو معاملہ ہے، تو آج جو تم مجھ سے بات کہلوانا چاہتے ہو تو اس کا یہ مطلب بنے گا کہ معاذ اللہ میں نے سرکار کی تصدیق کی تو آج میں سرکار کی طرف معاذ اللہ کوئی جھوٹی بات منسوب کر دوں، میں ہرگز اپنا وہ ثواب ضائع نہیں کروں گا۔ فلا اکون اول من کذب علیہ، تو میں وہ پہلا بندہ نہیں بنوں گا جو سرکار کی طرف جھوٹ منسوب کر دے، میں ہرگز سرکار کی طرف کوئی جھوٹ منسوب نہیں ہونے دوں گا، کوئی عہد مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں کیا تھا۔ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عہد فی ذالک، اگر اس میں کوئی عہد ہوتا، نکرہ تحت النفی ہے، کوئی عہد ہوتا میری خلافت کے لحاظ سے، فرمایا ما ترکت اخا بنی تیم وعمر بن الخطاب یقومان علی منبرہ، ما ترکت، میں نہ چھوڑتا، کس کو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نہ چھوڑتا کہ وہ سرکار کے ممبر کے اوپر کھڑے ہوں، میں انہیں کھڑا تک نہ ہونے دیتا، یعنی خلافت اول اور خلافت ثانی دونوں کے لحاظ سے کہہ دیا، وَلَا قَاتَلْتُهُمَا بِيَدِي، میں اپنے ہاتھوں سے ان کے ساتھ لڑائی کرتا، یعنی صرف اس بیس پر کہ جب حق میرا ہے، آپ کے ہاتھ میں چادر تھی، فرمایا اگر میرے ہاتھ میں اور کچھ بھی نہ ہوتا، صرف یہ چادر ہی میرے ہاتھ میں ہوتی، لو لم اجد الا بردی ھذا، اگرچہ میرے پاس صرف یہ چادر ہوتی، نہ میرے پاس تلوار ہوتی، نہ نیزہ، نہ بھالا، نہ ڈنڈا، کچھ بھی نہ ہوتا، میں بالکل خالی ہاتھ ہوتا، اس چادر کے ذریعے بھی میں لڑائی کر سکتا تھا، یعنی اس چادر کو بھی بطور اسلحہ میں استعمال کر سکتا تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ وَلَكِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی ہیں، آپ نے بڑی جامع انداز میں گفتگو کی، فرمایا لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم یقتل قتلا، آپ کو معاذ اللہ قتل یا شہید نہیں کیا گیا کہ اچانک آنن فانن آپ دنیا سے چلے گئے ہوں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز شہید نہیں ہوئے، اور ولم یمت فجاعتاً، اور اچانک ہنگامی طور پر اچانک آپ کا وصال بھی نہیں ہوا، مکث فی مرضہ ایاما، اپنی علالت میں آپ نے کئی دن گزارے، 1-2 دن بھی بیمار نہیں ہوئے، اس سے زیادہ دن آپ نے مرض میں علالت میں گزارے، ایام و لیالی، بہت سے دن اور بہت سی راتیں، یأتیہ المؤذن فیؤذنہ بالصلاۃ، ان ساری نمازوں میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیل تھے، ہر نماز کے ٹائم آ کے آپ کو اطلاع دی جاتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بڑی بےتابی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف لائیں اور آپ جماعت کرائیں۔ تو مولا علی کہتے ہیں فَيَأْمُرُ أَبَا بَكْرٍ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ،
ہر نماز پر ہی سرکار ابو بکر صدیق کا نام لیتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچانک نہیں گئے بلکہ پہلے مصلی خالی ہوا علالت کی وجہ سے، تو وہ مصلی کے لیے آپ سے ہر نماز کے موقع پہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیں، آپ جماعت کرائیں. تو کہا ان میں سے کسی ایک دن کسی ایک نماز کے موقع پر بھی سرکار نے میرا نام تو نہیں لیا. اور مولا علی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. وَهُوَ يَرَى مَكَانِي، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پاس بیٹھا نظر بھی آ رہا تھا اور سرکار میرے مکان کو دیکھ رہے تھے، یا پھر مکان سے دوسرا مقام و مرتبہ. فرمایا وَهُوَ يَرَى مَكَانِي، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ میں پاس بیٹھا ہوں. اور ثُمَّ يَأْتِيهِ الْمُؤَذِّنُ، پھر مؤذن آتا، فَيُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ فَيَأْمُرُ أَبَا بَكْرٍ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے تھے کہ ابو بکر صدیق کو کہو وہ جماعت کرائیں. وَهُوَ يَرَى مَكَانِي، میں پھر بھی پاس بیٹھا ہوتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہو کہ وہ جماعت کرائیں. کہتے ہیں میں تو اس بات کا بھی گواہ ہوں، وَلَقَدْ أَرَادَتْ إِمْرَأَةٌ مِّن نِّسَائِهِ ان تصرفه عن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک نے، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارادہ کیا ان تصرفہ، کہ وہ زوجہ محترمہ سرکار کو پھیر دیں، ان ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ابو بکر صدیق جماعت نہ کرائیں. یہ چونکہ تجویز پیش کر رہی تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت حفصہ کو بھی ساتھ ملایا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ آپ بھی یہی کہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیق القلب ہیں، تو وہ ویسے بھی یعنی جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں. تو آج تو پھر بار بار آپ کی یاد آئے گی، تو یہ تو روتے رہیں گے، تو جب پچھلوں کو آواز ہی نہیں آئے گی تو جماعت کیسے ہوگی. لیکن کیا ہوا، کہتے ہیں فَأَبَا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نہیں مانے کہ عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ جماعت کرائیں. اور کہتے ہیں صرف انکار ہی نہیں کیا، جب مزید اصرار کیا ان خواتین اسلام نے، مردوں میں سے کسی نے نہیں کہ کسی اور کا نام پیش کرو، خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کہہ رہی ہیں اور خود وہ کہلوا رہی ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو مولا علی کہتے ہیں وغاضبا، سرکار غصے میں آ گئے. جب بار بار کہہ رہی تھیں تو غصے میں آ گیا، اور کیا فرمایا انتن صواحب یوسف، کہ تم یوں ہی اپنی ضد کر رہی ہو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھی عورتیں ضد کی بات کر رہی تھیں. یعنی تشبیہ ضد میں ہے کہ تم اپنی پھر کرتی ہو بات، اپنی بات پہ اڑی ہوئی ہو. مرو ابا بکر یصلی بالناس، بس بات ختم. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو وہ جماعت کرائیں. کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے کوئی سستی کی معاذ اللہ یا بزدلی دکھائی، نہیں، میرا حق تھا ہی نہیں، یہ حق تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی